آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بخت نصر کی تباہی اور اس کی موت کا ذکر بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بخت نصر کا عروج اور اس نے کیسے بنی اسرائیل کو تباہ کیا۔ بنی اسرائیل جو کہ انبیاء کی اولاد تھی، حضرت یعقوب کی اولاد کوئی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ وہی بخت نصر پھر اس کی موت کیسے ہوئی اور اس کا سبب کیا تھا، اور اس کی تکبر جب بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے تباہ کر دیا۔ ہوا یوں کہ جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا، جو کہ بنی اسرائیل کا پرانا علاقہ ہے، تو وہاں پہ وہ بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا، بیت المقدس کو بھی گرا دیا اور ان کی عورتوں بچوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کے لے آیا، کچھ کو قتل کر دیا اور کچھ سے اپنے نوکروں کا کام لیا جانے لگا۔ تو اس دوران بخت نصر کو ایک خواب آیا۔ اس خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک جانور ہے جس کے کچھ حصے چاندی کے ہیں، کچھ حصے سونے کے ہیں، کچھ حصے جواہرات کے ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ان پر ایک پتھر اس جانور پر گرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا ہے۔ اس کی تعبیر بخت نصر نے مختلف لوگوں سے پوچھی، جو اس کے اپنے علاقے کے اپنی رعیت کے لوگ تھے، جو کہ اس علم کو کچھ وہ جانتے تھے۔ مختلف لوگ اس کی تعبیر بتاتے رہے، لیکن بخت نصر کسی تعبیر سے مطمئن نہ ہوا۔ تو بخت نصر کو کسی بندے نے مشورہ دیا کہ یہ جو آپ بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کے لائے ہو نا اپنے ساتھ، ان کے جو نوجوان لڑکے ہیں نا، ان سے بلا ذکر کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے پرانے جو لوگ گزرے ہیں وہ بڑے ماہر تھے خوابوں کی تعبیر میں، جیسے کہ حضرت یوسف کا نام آتا ہے۔ تو بخت نصر کو یہ بات پسند آ گئی، تو اس نے بخت نصر نے ان لڑکوں بچوں نوجوانوں میں سے 4 بندوں کو چنا، جن میں سے ایک کا نام دانیال ہے، جو کہ بعد میں پھر حضرت دانیال نبی بھی بنے، ایک کا نام حنانیہ ہے، ایک کا نام عزاریہ ہے، اور ایک کا نام میسائیل ہے۔ یہ ان 4 لڑکوں کو، یہ بھی پوری طرح جس طرح مکمل ہوتا ہے نا 18 سال کی عمر سے ان کی عمر کم تھی، بچپن بھی نہیں تھا، لڑک پن جس کو کہہ لو۔ تو ان لڑکوں کو بخت نصر نے بلایا اور ان کے سامنے اپنا خواب رکھا اور ان کو کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے جو پرانے لوگ گزرے ہیں وہ بڑے خواب کی تعبیر کے ماہر ہوا کرتے تھے۔ تو اس پر ان لڑکوں نے کچھ تھوڑا وقت مانگا، بخت نصر نے وہ وقت دے دیا۔ وہ وقت گزرنے کے بعد ان لڑکوں کو دوبارہ طلب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ کچھ تعبیر تمہیں سمجھ آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ بخت نصر نے پوچھا کہ بتاؤ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ وہ لڑکے پہلے تو کچھ ڈرے، لیکن پھر وہ بتانے لگے۔ ان میں سے خاص کر حضرت دانیال کا ذکر آتا ہے کہ وہ بات وہ بیان کرنے لگے، جو کہ اس زمانے میں وہ لڑک پان کی عمر میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جانور دیکھا ہے نا، یہ کوئی بہت بڑا طاقتور بادشاہ ہے، اور وہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ پتھر اس جانور کے اوپر گرتا ہے، اس کی تعبیر یہ بن رہی ہے کہ ایک بہت بڑا دنیا کا بادشاہ ہوگا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا اور اس نبی کے ذریعے اس بادشاہ کی حکومت ختم ہو جائے گی اور سارے حالات اس نبی کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ بخت نصر نے جب یہ تعبیر سنی اور اس کے ساتھ جو سردار بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنی، تو ان سرداروں نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ بن رہا ہے کہ یہی بادشاہ جو ہمارا بخت نصر ہے، اسی کی پھر یہ جو تباہی کا کچھ اشارہ مل رہا ہے۔
تو ان سرداروں نے مشورہ دیا بخت نصر کو کہ ان کو قتل کر دو۔ تو بخت نصر نے حکم دے دیا کہ ان 4 لڑکوں کو زندہ رہنے دو، یہ جو دانیال، حنانیہ اور تیسرا عزاریہ اور چوتھا میسائیل، ان 4 کو زندہ رہنے دو اور باقی سب کو قتل کر دو۔ تو بخت نصر کے حکم سے باقی کو قتل کر دیا گیا اور ان 4 کو زندہ رہنے دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس کی صورت یہ بنی کہ بخت نصر نے وہ جو کچھ لوگ بچے کھچے تھے بنی اسرائیل کے جو قیدی تھے، جن میں یہ 4 بھی تھے، ان کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے تکبرانہ جملے بولے اور ان کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کس گھر کو ویران کیا ہے، وہ کس کا گھر تھا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں جن لوگوں کو میں نے قتل کیا وہ کون لوگ تھے۔ تو ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو گھر تو نے تباہ کیا ہے یہ گھر اللہ کا گھر تھا اور اللہ کے گھر تھا، اور وہ مسجد بھی اللہ ہی کی تھی، اور جن لوگوں کو تو نے قتل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی اولاد تھی، اور قتل ہونے کی وجہ یہی بنے کہ جب وہ اپنے اعمال سے پھر گئے، برے اعمال میں پڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ تو اس پر بخت نصر نے ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ اس دنیا پہ حکومت کس کی ہے؟ تو مجھے تو دنیا میں میرے علاوہ مجھے کوئی حکمران نظر نہیں آ رہا، اگر اس کے علاوہ کوئی حکمران، تو انہوں نے کہا کہ دنیا پر حکومت اللہ کی ہے، وہ آسمانوں پر رہتا ہے۔ تو بخت نصر نے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے کہا کہ اب بتاؤ اس کی رہائش کا پتہ بتاؤ، میں اس پر بھی حملہ کرتا ہوں۔ تو اس نے جب یہ جملہ بولا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی بھیجی، وہ مکھی فوری طور پر اس کے ناک کے ذریعے کہ اس کے اندر چلی گئی اور اس کے دماغ جو تھا اس نے رگ کاٹ دی۔ اس کی وجہ سے وہ فوری طور پر اس کا سر درد اتنا شدید ہو گیا اور وہ فوری طور پر وہ مر گیا، اور مرنے سے پہلے اس نے یہ بات اپنے سرداروں کو کہی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا سر پھاڑنا، دیکھنا کہ مجھے اندر سے کس چیز نے کاٹا ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر اس کا سر پھاڑا بخت نصر کا، اور دیکھا کہ وہ اندر ایک مکھی ہے جس نے اس کا جو خون دینے والی رگ تھی اس کو کاٹ دیا تھا۔ تو بخت نصر کے مرنے کے بعد پھر وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ واپس اپنے علاقے بیت المقدس میں گئے، اور جو باقی علاقہ جو بچ گئے وہ پھر ان کی تعداد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے بڑھائی، اور پھر وہ اچھی کنڈیشن میں آ گئے اور پھر اچھے اعمال بھی کچھ کرنے لگے۔ تو یہ تھا بخت نصر کا زوال۔